السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بانیان محفل، جمیع بزرگان ملت، ادام اللہ فیضم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مبارک موقع پر آقا کے ذکر میلاد شریف کی نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس نورانی محفل میں الحمدللہ عظیم المرتبہ جلیل القدر علماء کرام خطابات فرمانے والے ہیں، اور آپ حضرات جن عظیم ہستیوں سے واقف بھی ہیں۔ ہمارے ورنگل کی ایک عظیم ترین شخصیت خطیب ذی شان حضرت علامہ حضرت مخدوم محی الدین صاحب قبلہ بہترین تیلگو زبان میں بھی نورانی خطاب فرماتے ہیں۔ آپ حضرت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ہم نے کئی نورانی محفلوں میں حضرت کا بیان سنا۔ رات کے 3 بھی بج جائیں تو لوگ حضرت کے نورانی بیان کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ بڑا دلچسپ بیان ہے۔ اس عظیم ترین ہستی ہے پھر حیدرآباد وطن کے ایک عظیم مشہور معروف خطیب ملت علامہ عرفان شاہ قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ ایک زمانے سے قوم کی رہنمائی فرماتے آ رہے ہیں۔ ان کا انتہائی دل پذیر اور مؤثر بیان حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں سننے کا ہم کو شرف ملا ہے۔ انتہائی لاجواب بیان حضرت کا بہت جلد ہونے والا ہے۔ پھر آپ کی ایک عظیم جلیل جانی پہچانی ہستی فاتح ورنگل علامہ محمد جعفر العابدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے نورانی بصیرت افروز خطابات کثرت سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ان کا ایک لاجواب بیان ہونے والا ہے۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ یہ رات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی رات ہے۔ اس میں تو جتنا ہم آقا کے ذکر سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہیں گے، ہمارے دلوں کی نورانیت، ہماری روحوں کی صفائی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور مختلف علاقوں میں رات بھر لوگ اپنے آقا کی پیارے پیارے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر مجلہ کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً اس رات میں رات بھر یاد الہی میں مست رہتے ہیں۔ آقا کی شان میں نثر کے ذریعے بھی شان سنتے ہیں، نظم اشعار کے ذریعے بھی۔ الحمدللہ یہاں پر نعت گو حضرات، شاعر حضرات بھی بے پناہ عظیم انداز اور مؤثر انداز میں
اشعار پڑھنے والے ہستیاں جلوہ فرما ہیں. آپ اس غنیمت موقع کو غنیمت جانیں اور فائدہ اٹھائیں اس کا، اور آخر محفل تک آقا کی خدمت میں سلام ہونے تک فیض برکت حاصل کرتے رہیں. میرا بھی جذبہ یہ تھا کہ میں آخر تک رہ کر اس نورانی محفل کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتا ہوں، لیکن مجھے ضروری کام ہے، اس لیے میں نے اپنے بیان کے ساتھ ہی میں اپنے بزرگوں سے معروضہ کیا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے میری ضروری مصروفیت کی خاطر، ورنہ یہ نورانی محفل ہے کہ ہم آخر تک بیٹھنے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں. آقا کا ایک ایک لمحہ حدیث شریف میں ہے، اولیاء اللہ کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اولیاء اللہ کا ذکر سننے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور انبیاء کا ذکر تو اللہ اپنی عبادت میں شمار کر لیتا ہے. جتنی دیر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اتنا عبادتوں میں شمار ہو جائے گا. ذکر کرنے والے بھی عبادت میں رہیں گے، ذکر سننے والے بھی، ذکر کی نورانی محفل منعقد کرنے والے بھی عبادت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس نورانی محفل کو قبول فرمائے. ہم اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کی خاطر اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. حبیب پاک کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان. اللہ کی نعمتوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہمارا بھیجا، ذہن، سمجھ، ہاتھ، پیر، معدہ، سب اللہ کی نعمت ہے. سانس ایک ایک چھوڑ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، سانس لے رہے نعمتیں ہیں. اللہ میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیا، احسان ہے اللہ کا. اناج نکال رہا ہے، میوے نکال رہا ہے، سب اسی کی انعامات میں سے ہے. اور اللہ پاک کتنی نعمتیں دیا ہے. اللہ پاک خود فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے زیادہ نعمتیں ہیں. بطور نمونہ میں چند گنا ہے. اللہ پاک اتنی نعمتیں دیا ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو جو دیا وہ ہم کو اپنے حبیب کی ذات بابرکات دے دیا. نبیوں کے سلطان و سردار اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. ایک تو حبیب کی ذات کو بھیجا، وہ بڑی نعمت ہے. اس بڑی نعمت کے ہاتھ میں بھی ایک بڑی نعمت قرآن مجید دے کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت کا کلمہ ارشاد فرمایا بالہدی ودین الحق. ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. تو اللہ نے قرآن کو ہدایت فرمایا ہمارے لیے، اسی میں ہمارا سچا دین فرمایا. بالہدی ودین الحق. حق مانے سچ، یعنی دین جھوٹ نہیں ہے، باطل نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بالکل حق دین ہے، سچا دین ہے. اللہ پاک نے کہا ہے میرا جو دین ہے، میری جو باتیں ہیں سچ ہے، حق ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ حبیب کو دیا، یہ خود بڑا انعام ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جو ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن کے اندر ہمارے لیے رحمتیں اللہ نے رکھا ہے، برکتیں رکھا ہے، مختلف انعامات اس کے اندر ہے. نمازیں بھی اسی میں، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی اسی میں ہے، اچھے اعمال کا طریقہ بھی اسی میں ہے، اچھے اخلاق کا طریقہ بھی اسی میں ہے، اور ایمان کی تمام باتیں اسی میں ہے. اللہ کی ذات بھی اسی میں ہے، اللہ کے صفات بھی اسی میں ہے، مر کے اٹھائے جانے کا ذکر بھی اسی میں ہے، تقدیر کا ذکر بھی اس میں ہے، حساب و کتاب کا ذکر. ساری نعمتیں اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، اور وہ تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ نے حبیب کے ذریعے ہمیں نواز دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے. دو بڑی نعمتیں، نبی کی ذات، اس کے ساتھ اللہ نے نبی کے ہاتھ میں جو قرآن دے کے بھیجا ہوا.
دو بڑی نعمتیں ہم کو ملی ہے، تو اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ فرما رہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جب انعام ملے تو ہمارا فریضہ ہم شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری یہ ہے اللہ نے جو انعام دیا اس انعام کا احترام کریں، ادب کریں، تعظیم کریں، اس انعام کی محبت کریں، اور اللہ نے جو انعام حبیب کی ذات کا دیا ان کی غلامی کو اپنائیں، ان کی اطاعت فرما برداری کریں، یہی شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اور نوازا کرتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر کرو میں اپنی نعمت میں اور اضافہ کروں گا۔ اللہ اور ہم کو خیر کی توفیق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ہم کو بہت بڑا انعام دیا۔ اب حبیب کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ شان سے اللہ کے حبیب ہم میں تشریف لائے۔ میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس میں جو ذکر میلاد شریف ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ قصیدہ بردہ قصیدہ ہے اللہ کے نبی کی شان میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اشعار کی تعداد جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ اشعار 300 سے بھی زیادہ اس میں اشعار ہیں، اس لیے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ بہت زیادہ اشعار جمع ہو جائیں تو قصیدہ کہتے ہیں۔ بردہ فارسی لفظ ہے۔ بردے کے مطلب ہے اردو میں چادر۔ قصیدہ بردہ کا مطلب چادر والا قصیدہ۔ تو یہ وہ قصیدہ ہے نبی کی شان میں، وہ اشعار جس کے پڑھنے پر اللہ نے اس قصیدے کے شاعر کو انعام کے طور پر ایک چادر انعام فرماتا فرمایا، تو اسی لیے چادر والا قصیدہ اس کا نام ہو گیا۔ میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ قصیدے بردہ شریف کے اشعار کی اہمیت، عظمت، اس کی حقانیت ہمارے سینے میں رہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ اشعار کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ قصیدہ لکھنے والے ہیں مصر کے بہت بڑے عالم، ولی کامل بھی ہے، بڑے عالم بھی ہے، عربی ادب کے ماہرین میں ان کا۔ حضرت نے چاہا اپنے نبی کی شان میں کچھ کلمات اشعار کے طور پر بیان کریں۔ اور حضرت کو برس کے کچھ نشانات پڑ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھا میرے نبی کی میں شان بیان کروں گا تو یہ برس کے بیماری کے جو نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی عطا ہو جائے گی میرے حبیب کی نعت کے صدقے میں۔ نعت بولے تو تعریف، وصف کو کہتے ہیں، خوبی۔ نبی کی نعت چاہے شعر میں ہے تو بھی نعت ہے، نثر میں ہے، سیدھے کلمات میں ہے تو بھی نعت وصف ہے۔ ہم سنتے ہیں قرآن مجید نبی کی نعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن نعت مصطفیٰ ہے، اوصاف مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ کا بیان قرآن میں جگہ جگہ نظر آئے گا۔ آپ اشعار کے ذریعے اپنے نبی کی شان بیان کرنا چاہیں اور دل میں ارادہ کیا کہ اللہ حبیب کی شان میں کلمات بیان کرنے کی برکت سے میری بیماری بھی دور کر دے گا۔ ان کا ایک ایمان تھا، عقیدہ تھا، تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار بیان کرنا شروع کیا۔ تو اس میں الگ الگ کئی مضمون ہے، اس میں پیارے نبی کی سیرت کا بھی بیان ہے، اداؤں کا بھی بیان ہے، حسن و جمال کا بھی بیان ہے، شب معراج کا بھی ذکر ہے، اس میں میلاد مصطفیٰ کا بھی تذکرہ ہے، حبیب پاک کے فضائل و کمالات بھی ہے، اور امت کے لیے مصطفیٰ کی پیروی کرنے کا انداز بھی بتایا گیا ہے، کس طرح ہم کو آقا کی غلامی کو اپنانا چاہیے۔ مختلف مضمون قصیدے میں موجود ہے، مختلف مضمون ہے اس کے اندر۔
تو انہوں نے اپنے نبی کی شان میں اشعار بیان بنایا، لیکن کسی کو بھی نہیں سنایا، بناتے جاتے تھے اور اپنے ڈائریکٹ اپنے نبی کی طرف توجہ کر کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ مصر سے متوجہ ہوتے گنبد خضرا کی طرف، بس آقا ہی کی طرف متوجہ ہو کر آقا کو سناتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، سو گئے، آرام کر رہے تھے آپ، خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب، اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہوئے خواب کی نیند کی حالت میں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف کے شاعر جو ہے ادیب ولی کئی کمالات کے حامل متقی پرہیزگار بزرگ گزرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کو پسند فرما کر ان کے جسم انور پر اپنا دست مبارک پھیر دیا، اور جیسے ہی دست مبارک پھیرا خواب ہی میں کیا دیکھ رہے ہیں، پوری برس کی بیماری بدن سے دور ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ایک چادر مبارک بدن پہ اڑا دیا۔ اب اس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے چادر موجود ہے اور جسم سے بیماری دور ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے حبیب خواب میں جلوہ فگر ہوتے ہیں، وہ حبیب ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر کوئی دوسری شکل میں شیطان بھی شکل بنا کے دھوکہ دیتا ہے، اپنے باپ دادا بزرگوں کی شکل بنا کے آتا ہے، کچھ بھی غلط بات بیان کر کے کہتا ہے یہ سچی بات ہے، شکل بناتا ہے اپنے بڑوں کی۔ شیطان کسی کی بھی شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثال نہیں بن سکتا، میرا نام لے کے کسی بندے کو خواب میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اس لیے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا، حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری مثال نہیں اپنی سکتا، انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا میرا نام لے کے۔ یہ پیارے نبی کی عظمت، شان، رفت اللہ پیارے حبیب کو عطا فرمایا۔ جو خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بیداری کے عالم میں پایا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، انہوں نے اشعار کسی کو نہیں سنایا، صرف اپنے آقا کو سنایا کرتے تھے، لیکن لکھ کے رکھ لیتے تھے، کیوں؟ یہ اشعار میں وزن ہے، نظم و ضبط ہے، الفاظ کی خوبیاں ہیں، ہر وقت ذہن میں نہیں آتے، بڑی محنت جستجو کے بعد آ جایا کرتے ہیں، تو بڑی محنت سے آتے ہیں، اس لیے شاعر حضرات اس کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں، بار بار ذہن میں وہ کلمات دشوار ہوتا ہے، لکھ کے رکھ لیتے ہیں۔ خواب ہوا، اللہ کے حبیب کی نوازش ہوئی، صبح گھر کے باہر گئے تو ایک اللہ والے ملے، بزرگ ملے، مل کے کیا کہتے ہیں تم آقا کی خدمت میں جو اشعار سنا ہے مجھے بھی سناؤ نا۔ تو حضرت بولے میں اپنے نبی کے سوا کسی کو نہیں سنایا، لکھا ہوں میرے پاس ہی لکھا ہوں، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اللہ کے حبیب کی شان میں اشعار بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خواب میں رات میں جو حبیب پاک کو تم دیکھ رہے تھے، آقا نواز رہے تھے، میں بھی اپنی خواب میں پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ کے دوسرے ولی کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کی رونق افروزی کو ظاہر فرما دیا۔ اس طرح ایک قصیدہ بردہ شریف کی شان ہے، پیارے نبی کے دربار میں مقبول ہے، نبی جس کو قبول کرتے ہیں وہ رب کی دربار میں بھی قبول ہوتا ہے، جو رب کی دربار میں قبول ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا بھی قبول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رسول کی بارگاہ کی قبولیت پانے والے اشعار ہیں، میں اس کی اہمیت اس لیے بتاؤں۔ اور آج بھی گنبد خضرا جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا، ترکیوں کے زمانے میں ان لوگوں نے پورا گنبد کے اندر قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، ہم نے واہ 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 واہ، آج گنبد خضرا میں بھی قصیدہ بردہ شریف موجود ہے۔ سبحان آج اللہ۔ ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر کئی عاشقان رسول ہے، اپنے گھر میں آقا کی یہ شان پڑھا کرتے ہیں قصیدے کی شکل میں۔ ہندوستان سے ہٹ کر دیگر وہاں مصر کے شاعر تو مصر ہی کے ہیں، مصر میں پڑھا جاتا ہے، مدینے کے گھروں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں عاشقان رسول
اس قصیدے کو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی کی نوازش بتا رہی ہے کہ نبی کی شان پڑھنے سے سننے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے، روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، دل بھی منور ہوتا ہے، روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ اس طرح اشعار نبی کی شان میں اشعار کے ذریعے اور نثر کے ہم جو سنتے رہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی مختلف بیماریاں جسمانی روحانی دور ہوگی، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا خصوصاً آقا کا جب ذکر میلاد کے طور پر کیا جاتا ہے سال بھر وہاں بلائیں ٹل جاتی ہیں، سال بھر کے لیے مصیبت نہیں آتی اس علاقے میں جہاں آقا کا ذکر میلاد پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی اس میلاد کے ذکر سے مختلف بیماریاں، میں سمجھتا ہوں یہ کورونا نامی جو آیا ہے ہر جگہ آقا کے ذکر میلاد ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا دے گا۔ خصوصاً ہم اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اس کو ہمارے ملک سے بیماری کو دور کر دے، پھر پوری دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ساری دنیا سے بھی بیماری دور کر دے۔ ہم سب کو اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے، روحانی بیماریاں بھی دور کر کے روح سے بھی شفا عطا فرمائے۔ اب میں اسی قصیدہ بردہ کے چند اشعار سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات سنا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ذکر میلاد کرتے اس کے چند اشعار بتا رہا ہوں۔ ابانا مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔ حضرت فرما رہے شعروں میں آپ کی پیدائش کے وقت نے آپ کے عنصر کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ مولد پیدا ہونے کو بھی مولد کہتے ہیں، پیدا ہونے کی جگہ کو بھی مولد کہتے ہیں، پیدا ہونے کے وقت کو بھی مولد کہتے ہیں۔ مولد تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی کا پیدا ہونا یہ بھی مولد ہے، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ بھی مولد کہلاتی ہے، جس وقت پیدا ہوئے وہ وقت بھی مولد کہلاتا ہے۔ عربی میں مولد کے تین مطلب ہوتا ہے، لیکن بزرگوں نے یہاں مولد سے مراد ولادت کا وقت مراد لیا، یعنی پیارے نبی کے پیدائش شریف کے وقت نے ظاہر کر دیا پیارے نبی کی ذات بابرکات کے اصل اور مادے کی پاکیزگی کو بیان کر دیا، ظاہر کر دیا۔ مصطفیٰ کی ذات کتنی پاکیزہ ہے، کتنی صاف شفاف نورانی اور لطیف ہے، پیدائش کے وقت نے ظاہر کر دیا۔ یعنی آپ کی میلاد کے وقت جو انوار، جو اسرار، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بندوں پر بارش ہوئی، وہ بتلا دیا ان چیزوں نے کہ آقا کی پیدائش اس شان سے ہے، آپ کی ذات ہر قسم کے عیب نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کی پاکیزگی مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے۔ یہ وقت ولادت نے یہ بات ظاہر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابانا مولدہ، آپ کے وقت ولادت نے ظاہر کر دیا ان طیب عنصرہ، ذات مصطفیٰ کے مادے کی پاکیزگی کو۔ مصطفیٰ کی ذات ہے نا، جس چیز سے جو چیز بنائی جاتی وہ مادہ کہلاتا ہے۔ بے شک انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی اس کا مادہ ہے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، آگ ان کا مادہ ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، نور ان کا مادہ ہے۔ اور مصطفیٰ کی دو شانیں ہیں، ایک شان نورانیت، ایک شان بشریت۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کائنات البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہے، بشر کے ابا جان آدم علیہ السلام ہے، بشر کے ابا بھی نہیں پیدا ہوئے، اس وقت نور مصطفیٰ پیدا ہو۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین،
اے حبیب کہہ دو اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اس بیٹے کی سب سے پہلے میں عبادت کرتا. کیا بات، واہ، کیوں؟ بیٹا باپ کا حصہ اور ٹکڑا ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب اللہ معبود ہے اس کا بیٹا ہوتا تو بیٹا بھی جز ہوتا، باپ کا جز ہوتا. تو جب خدا معبود ہے اس کا جز اور ٹکڑا بھی معبود ہوتا. اس لیے اللہ نے کہا کہہ دو حبیب اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا. مطلب بیٹا باپ کا جز ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہوتے خدا کے، اللہ معبود ہے تو وہ بھی معبود ہوتے. انہوں نے زندگی بھر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، معلوم ہوا یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جو حصہ ٹکڑا نہیں ہے. تو ایسے ہی نبی کا نور بھی اللہ کا نور کا ٹکڑا ہوتا تو اللہ معبود ہے تو وہ ٹکڑا بھی معبود ہوتا. ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظمت والے بندے اور عظمت والے رسول ہیں. بے شک، واہ واہ. ہم نے بندہ کہا ہے، معبود نہیں کہا. اسی لیے بزرگوں نے کہا جز ہوتا تو معبود ہوتے، آپ عابد ہیں اسی لیے. اور اللہ کی ذات پیدا اس سے پاک ہے اور مصطفیٰ کا نور پیدا ہونے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو نور پیدا ہوا ہے. اللہ وہ ہے جو پیدا اس سے پاک ہے. مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا. یہ بھی فرق ہے خالق و مخلوق کے درمیان، معبود و عابد کے درمیان. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ ایک کا ایک نہیں سمجھے، میں نے مجبوراً وضاحت کیا تاکہ میں ذمہ دار نہ ہوں آپ غلط سمجھ لیں. اگر بات بولتے بولتے نکل گئی، میں اتنا سمجھا. اس میں بات اور طویل ہے، تفصیل لمبی ہے، یہ سب بولنے کا وقت نہیں ہے. ضروری چیز بولنا تھا تاکہ جب میں بول دیا ہوں تو اس میں جو فہم ہو سکتا ہے، صحیح فہم بزرگوں نے جو بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے اللہ والے مقربین نے جو بتایا عقلی طور پر قرآن حدیث کی دلیل کے طور پر سب بتایا. وہ دلائل اپنی جگہ میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بتایا. تو نور مصطفیٰ تو کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوتا. اب اس شعر میں جو ہے ابانا مولیدہ میں جو ہے آپ کی پیدائش کے وقت نے ظاہر کر دیا. انتی بھی عنصری، مصطفیٰ کے عنصر کی پاکیزگی کو. یہ عنصر سے مراد شان بشریت کی طرف اشارہ. مصطفیٰ کا نور جس طرح تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، مصطفیٰ کی بشریت بھی تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا کی ہے. واہ 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 واہ. ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے شان بشریت. تو آپ کا مادہ یعنی آپ کو کس مٹی سے پیدا کیا گیا؟ جہاں اس وقت حبیب پاک گنبد خضرا میں رونق افروز ہیں، جہاں رونق افروز ہیں وہیں کی مٹی سے آپ کی شان بشریت کی تخلیق ہے. اسی مٹی سے جہاں اس وقت حبیب پاک، اور اس کی شان کیا ہے؟ میں شفا شریف میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، سنا دوں. حضرت فرماتے ہیں پیارے نبی کی خبر انور میں آقا کے جسم اطہر سے جو مٹی مس ہو رہی ہے، مٹی لگ رہی ہے، مٹی کے ذرات حبیب کے بدن انور کو چھو رہے ہیں، وہ ذرات کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل. واہ 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 واہ. بے شک، سبحان اللہ. آپ کی نور کا کہاں سے مثال لے؟ آپ کی بشریت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کی شان بشریت بھی کعبہ اور عرش سے بھی اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں امام مالک رضی اللہ عنہ جو عظیم محدث، عظیم مجتہد، عظیم اللہ کے مقرب بندے ہیں، کروڑوں لوگ جن کے مسائل میں اقتداء اور پیروی کیا کرتے ہیں، اس عظیم ہستی نے یہ بات بیان کی. وہ ذرات جو حبیب پاک کے بدن سے مس ہو رہے ہیں، کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے.
حبیب پاک کے بدن سے مس ہونے والے ذرات کی یہ شان ہے، تو ذات مصطفیٰ کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ، جس میں انور کی عظمتوں کا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نہ آقا کے ہم نورانیت کا جواب لا سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی شان بشریت کا۔ اور سنو، ہم بشر ہیں، مصطفیٰ نوری بشر۔ کیا بات ہے، اللہ نے پہلے نور پیدا کیا کائنات میں سب سے پہلے، اس کے بعد اس نور کو بشری لباس میں، بشریت بھی اس میں شامل کی، نور کو بشریت میں، نور کو پھر بشریت عطا کی گئی، اس کے بعد ہم نے بھیجا۔ کیوں؟ بشر کی ہدایت کے لیے بشر کی شکل میں آنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں انسانی شکل میں ہوں گے تو انسان کو اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، رکوع قیام کا طریقہ، سجدے قاعدے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ بشر کو بشر ہی لباس میں بتایا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ نے حبیب پاک کو بشری صورت میں پیدا کیا۔ تو آپ نوری بشر ہیں، آپ کی نور کی مثال کہاں سے لائیں؟ آپ کی بشریت کی مثال بھی ہم نہیں لا سکتے۔ انہیں دھوکہ نہیں کھائیں آقا کی بشریت کو دیکھ کر، آقا کی بشریت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ بات ہمارے بھی ہم دیکھیں گے، دو آنکھ ہیں، آقا کے بھی دو آنکھ ہے، ہمارے بھی کان دو ہے، آقا کے بھی دو کان ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہے دو، آقا کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی 5 انگلیاں ہر ہاتھ میں، آقا کے بھی ہر ہاتھ میں 5۔ یہ کرتے جائیں گے پٹیاں کھا جائیں گے، گمراہی کے گھڑے گھڑے میں چلے جائیں گے۔ میں بتاؤں، ہمارے بھی آنکھ دکھنے میں وہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سینے کے اوپر تک نظر جاتی ہے، کپڑے کے اوپر سے پلٹ آتی ہے، کپڑے کے اندر کیا ہے ہم کو پتا نہیں۔ وہ چمڑی کیا دیکھیں گے جو کپڑے کے اندر تھی، چمڑی کے اندر گوشت ہے، ہڈی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اوپر سے کپڑا آ گیا۔ اس کے اندر دل ہے، وہ نظر نہیں آتا، دل کے اندر کے خیالات کیا جانے۔ مصطفیٰ کی بھی دکھنے میں ہماری طرح آنکھ تھی، لیکن مصطفیٰ جب نظر ڈالتے سینے کے اندر دل کے خیالات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز ہونے کے بعد سب سے پچھلی صف کے ایک صحابی کو بلا کے بتایا، تم اپنی نماز کے خشوع خضوع کو اچھی طرح کرو۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ ضعیف کمزور کی بحث میں جانا ہی ہے، وہ چن چن کے جمع کریں۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب علماء کہتے تھے واہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ بے شک۔ اس میں کیا ہے معلوم؟ آقا فرماتے ہیں، تم سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو میں وہیں دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کیا؟ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم ہے نہ میرے آنکھوں سے تمہارا رکوع چھپا رہتا ہے، نہ تمہارے دلوں کے خیالات چھپے رہتے ہیں۔ رکوع کیسا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، عبادت کرتے وقت دل کیا عابدین کے ساری اور اللہ کی طرف جو گم دل ہوتا ہے وہ بھی مجھے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بخاری شریف کے زندہ باد۔ دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں لاجواب ہے، آپ کی کان مبارک دکھنے میں ہماری طرح حقیقت میں۔ شب معراج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، جنت دیکھے، جنت کے اندر گئے، دوزخ کا بھی باہر سے مشاہدہ فرمایا، اللہ کا جلوہ دیکھا، جو جو اللہ نے نعمتیں دکھائی وہ دیکھے، تشریف لائے، صحابہ کو معراج کا بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے بلال تم وہ کون سا نیک کام کرتے ہو، یعنی جو دوسرے لوگ نہیں کرتے تم اپنی طرف سے کرتے ہو، کچھ خاص کام اور کچھ نہیں یا رسول اللہ سب جو کرتے ہیں نہیں، کچھ خاص کام ہے تو کہا کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں سے ہٹ کر جو میں کام کرتا ہوں وہ یہ ہے، جب بھی بے وضو ہو گیا میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوا تحیت المسجد کے 2 رکعت کر لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں جنت میں داخل ہوا
تو میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا، اور فرماتے بیہما، تمہارے اسی دو اچھے عمل کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا۔ حدیث میں ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے۔ تو مطلب میرے کہنے کا، یہ آواز پیارے نبی نے جو سنا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ زمین پہ چل رہے سو سنے، یا جب جنت میں داخل ہو کے چلیں گے تب کی آواز تھی؟ اگر زمین میں چلنے کی آواز تھی تو آقا کے کان کی قوت دیکھیے، جنت میں رہ کر زمین کے اوپر چلنے کی آہٹ کو مصطفیٰ سن سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر وہ نہیں سبحان ہے، اللہ، جنت کے اندر جب بلال رضی اللہ عنہ چلیں گے تو آواز پیدا ہوگی، وہ سن رہے تھے تو ہم لوگ ایک سیکنڈ بعد کی آواز ایک سیکنڈ پہلے نہیں سن سکتے۔ مصطفیٰ سینکڑوں سال بعد کی آواز سینکڑوں سال پہلے سنتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے وہ کان میں طاقت دیا، آواز پیدا ہونے سے پہلے مصطفیٰ سن لیتے ہیں۔ اور ایک بات، ہر وضو مبارک کی شانی نرالی ہے، میں بطور نمونہ دو ہی بیان کروں گا۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی۔ میں آسمان کے چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں، میں جنت میں گئے تو بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ سن رہے تھے، اور آقا زمین پہ ہے تو فرماتے میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سن رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، اور اس میں آواز ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، سداوار ہے، اس لیے کہ آسمان پر 4 انگل جگہ بھی باقی نہیں ہے، فرشتے اتنے کثیر تعداد میں اجتہام کیے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں کہ 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے، ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان میں آواز پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آسمان کی آواز۔ خیر، میں بطور نمونہ تفصیل میں ڈال نہیں، دکھنے میں آقا کے کان ہماری طرح، آنکھ ہماری طرح، مگر شان دیکھنے بلکہ میں ایک بات بولوں تو بات ختم کر دوں میں آپ سے۔ اب آپ کی شان پاکی علماء کرام سے سنیں گے، آپ کیسے طاہر کیسے پاک آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ٹائم چونکہ بڑھتے جا رہا ہے۔ سنیے باصفا علماء اللہ کے کرم سے ایک سے بڑھ کر ایک شان والے علماء، یہ منتخب کرنے والوں کی مثال انشاءاللہ آپ ان کے نورانی بیانات سننے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے، دل منور ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اور آخر کے ذکر کی رات ہے، پیدائش کی رات ہے، آج بھی صبح صادق میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، ایسی مناسبت کے خوب رحمتوں کو لوٹنا ہمارے فرائض میں سے۔ میں تو مجبور ہے، ورنہ میں بھی آخر تک بیٹھا رہتا۔ معزز سامعین، اب میں دوسرے باتیں بولنے کے بجائے ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آقا کی شان ہم آسان سے دکھنے میں مصطفیٰ ہماری طرح، ورنہ میں بتاؤں ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلانے کے لیے انتخاب کرا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حوالے کر دیا اپنا لاڈلا رکھتے جگر۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا سعادت ہوتی ہے، حبیب پاک کو دودھ پلانا اعلیٰ شرف میں۔ آپ دودھ پلا، آپ کے ساتھ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے ایک بیٹے تھے، وہ بھی آپ کی امی جان کا دودھ پیتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیتی منزل میں ہے، لیکن کبھی بھی ایک طرف کا ہی دودھ پیے زندگی بھر، دوسری طرف کا کبھی نہیں پیے۔ علماء محدثین کہتے ہیں وجہ یہ تھی اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دیا۔ واہ واہ واہ، بچپن میں یہ عدل ہے، انصاف ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اب ایک وقت آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس منزل کو پہنچی، آپ چل پھر سکے، میدان تک جائیں، تشریف لے جائیں۔ آپ کے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ آپ ایک مرتبہ میدان میں چلے گئے، میدان میں گئے تو یہ دودھ پیتے بھائی رو لیتے ہوئے آئے، آ کے امی جان سے کہتے ہیں امی جان
ہمارے بھائی کا کسی نے پیٹ پھاڑ دیا، پیٹ اللہ شخ کر دیا، تو امی جان گھبرا گئی، خاندان کے مرد لوگوں کو آواز دیا، کہا کسی نے ہمارے بچے کا سینہ پھاڑ دیا ہے، چلو چلے مکہ شریف کی دھرتی پر ایک پہاڑی علاقے کے پاس گئے تو کیا دیکھ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا، تو کہا کیا ہوا بیٹا؟ تو کہا اوپر سے آسمان سے دھوپ آنے والے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے نا، وہی ہے نا، دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ مطلب کیا؟ نبیوں کے سلطان یہی ہے نا، رسولوں کے امام یہی ہے نا، شفیع المذنبین یہی ہے نا، رحمت للعالمین یہی ہے نا، قائد الغر المحجلین یہی ہے نا، اکرم الاولین والآخرین یہی ہے نا، اللہ کے پیارے حبیب یہی ہے نا، کہاں یہی ہے، یہی ہے وہ شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا تو دونوں آئے، ایک فرشتے نے میرے دو مونڈوں کو پکڑا، اس طرح کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہوا پکڑا، کیونکہ نورانی فرشتے نور سے پیدا ہوئے، لطیف مخلوق، ہوا کے سلے اپنے کو لگتے رہتے معلوم ہوتا، اس سے بھی لطیف نورانیت ان کی فرشتے پکڑے، معلوم بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مجھے لٹا دیا، لٹا کر میرے سینے کو حلق کے نیچے سے لے کر ناف تک شق کیے، شق کر کے اندر سے دل نکالے، وہ آسمان سے پانی لائے تھے اور تشت لائے تھے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے مختلف نعمتیں، اسرار، انوار تھے، انہوں نے میرے قلب کو شق کیا، اندر سے ایک خون کے قطرے کے مطابق گوشت کے ٹکڑے کو نکال کر اس کو الگ کر دیا، اس کے بعد اس قلب میں انوار، اسرار، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی مختلف لطیف نورانی نعمتوں کو بھر دیا، بھرنے کے بعد پھر دل کو اپنی جگہ رکھ دیا، ایک فرشتے نے یہ کیا، دوسرے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو میرا جسم انور پہلے کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا نکالا ہے، وہ ٹائم بڑھ جائے گا بولے تو، اب علماء نے کہا، محدثین نے کہا، اللہ دل کے اندر ایک تھوڑا سا ٹکڑا پیدا کرتا ہے، شیطان کے وسوسے کی جگہ ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہیں ڈالتا ہے، آدمی کو بگاڑتا ہے تو وہی ٹپکے سے دوستی کر کے نکالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹپکا ہی نکال دیا، ارے نکالنا تھا تو رکھا کیوں گیا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ محدثین بتاتے ہیں بشری تخلیق کی تکمیل کے لیے رکھا گیا، مصطفیٰ کی عظمتوں کے اظہار کے لیے نکال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیارے نبی کا بلند مقام ظاہر ہو اس لیے نکال دیا۔ اب اس کے بعد اسرار، انوار، ایسے 4 مرتبہ شرع صدر ہوا، ایک مرتبہ نوجوانی کے عالم میں، ایک مرتبہ معراج سے پہلے، ایک مرتبہ نبوت کے اعلان سے۔ بچپن میں اس لیے ہوا تاکہ بچپن ہی میں آپ کو انتہائی اعلیٰ نورانیت، جوانی میں اس لیے ہوا تاکہ جوانی ہی میں آپ کے اوصاف بزرگانہ شان کی، معراج سے پہلے اس لیے ہوا تاکہ دیدار خدا کی طاقت پیدا ہو، اور قرآن کے نزول سے پہلے اس لیے قرآن کو، اللہ کے کلام کو سنبھالنے کے لیے مختلف موقعوں پر شرع صدر ہوا ہے۔ اب میں پیارے نبی نے بچپن میں جو فرمایا اور صحابہ کے سامنے بعد میں کچھ واقعات فرمائے، اسی بچپن کے میں اسی دونوں کے پکچر کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اب رخصت ہو رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے سینے کو پورا کر دیا گیا، اس کے بعد ایک آسمان سے ترازو لائی گئی، اس کے 2 پلے تھے، ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، ایک پلے میں میری امت کے 10 افراد کو رکھا گیا، تولا گیا تو 10 لوگ میرے مقابل میں اتنے ہلکے تھے کہ وہ پلہ اوپر چلے گیا، میری وزنیت کی وجہ سے میرا پلہ نیچے رہا، وہ ہلکے ہونے سے اوپر چلے گیا، اور اتنی اوپر چلے گیا گویا میں ابھی بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اوپر گرنے والے ہیں، ایسا معلوم۔
تو پھر فرشتوں نے کیا کیا؟ میری امت کے 100 افراد کو ایک پلڑے میں رکھا، مجھے ایک پلڑے میں رکھا۔ کیا بات ہے، پھر واہ۔ تولا گیا تو میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں وہ منظر کہ میں وزن ہونے سے نیچے تھا، وہ ہلکے ہونے سے اتنی اوپر چلے گئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ پھر میری امت کے 1000 افراد کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، پھر تولا گیا تو میں ہی اتنا وزن تھا، میرا پلڑا نیچے تھا وزنیت کی وجہ سے، اور یہ اتنے ہلکے تھے، 1000 ہو کر بھی اتنی اوپر چلے گئے ہلکے ہونے کی وجہ سے کہ ابھی بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں گویا میرے اوپر گر جانے والے ہیں۔ ایسا تو جب تولا گیا تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ارے انہیں کیا تول رہے ہو، ان کا وزن کیا کر رہے ہو، ان کو ایک طرف رکھو، آقا کو ایک طرف رکھو، ان کی قیامت تک کی امت کو دوسری طرف رکھو تو مصطفیٰ ہی غالب آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہی حدیث کو میں سنا کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پوری کائنات مل کر، پوری کائنات مل کر مصطفیٰ کی شان بشریت کے برابر نہیں ہو سکتی، سپر مصطفیٰ غالب ہے تو کوئی اکیلا مصطفیٰ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ شان کیا بات ہے، واہ۔ مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کو شان بشریت بھی دیا تو اس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب بشر تھے مگر ان جیسا بشر کوئی نہیں، انسان تھے لیکن ان جیسا لاجواب انسان کوئی نہیں، آپ سب میں لاجواب اکیلے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر۔ محمد بشر ہیں مگر اور بشر کی طرح نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے مگر اور پتھروں کی طرح۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ٹھوکروں میں رہنے والے پتھر بھی پتھر ہی ہے، یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن ٹھوکروں میں رہنے والا ٹھوکروں میں رہا کرتا ہے، یاقوت بھی پتھر ہے مگر بادشاہوں کی تاجوں میں رہا کرتا ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، لیکن ہم ایسے بشر ہے فرش زمین سے گزرنا جانتے ہیں، حبیب بھی بشر ہے لیکن ایسے شان والے بشر ہے فرش زمین سے بھی گزرنا جانتے ہیں، عرش الہی سے بھی گزرنا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔